بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 8 جنرل سائنس بک یونٹ 2 ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے MCQs کا وہ آپ کو مل چکا ہے۔ اب 10 MCQs کے بعد ہم آتے ہیں 11 نمبر پر۔ 10 MCQs ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب 11 نمبر آپ دیکھ لیں، برین از پروٹیکٹڈ ان ڈیش۔ برین یا دماغ وہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، کس کے اندر اس کی پروٹیکشن ہے؟ اسکل۔ اسکل کہتے ہیں کھوپڑی کو۔ قربانی کے وقت، عید، بڑی عید کے موقع پہ آپ لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو سر جانور کا جو ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سکن کو جب آپ ہٹاتے ہیں تو یہاں پہ وائٹش کلر آف بون یو کین سی ہیئر، سفید رنگ کا آپ کو ہڈی نظر آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں اسکل، ٹھیک ہے، بالکل وائٹش کلر اور بہت مضبوط بھی ہوتا ہے یہ بون۔ تو برین کو، دماغ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایکسٹرنل یہاں پہ جو ہڈی ہے اس کے ساتھ اندر ایک سیکنڈ لیئر آف بون از آلسو دیئر، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکل، کھوپڑی۔ یہ برین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اس طرح کا ایک وائٹش بون موجود ہوتا ہے جو اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اسکل، ٹھیک ہے۔ یا جو ہیڈ ریجن جتنے بونز ہیں، اس کو 4-5 یا 8 بونز ہے تقریباً، اس کو ہم کہتے ہیں اسکل، ٹھیک ہے۔ 12 ہیومن برین از ڈیوائڈڈ انٹو ڈیش پارٹس۔ انسانی دماغ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو 3 حصوں میں، اور کون کون سے ہیں وہ؟ فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین۔ یہ 3 حصے ہیں۔ یہ جو سامنے والا جو حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فور برین، یہ حصہ مڈ برین، سیریبیلم جس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے جو ہے اس کا ہائنڈ برین ہے۔ تو یہ 3 حصے برین کے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیریبیلم، یہ ہائنڈ برین یا ہینڈ برین، HIND، تو یہ حصہ سیریبیلم، یہ ہائنڈ برین کا ہے۔ تو 3 حصے ہیں برین کے، فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین۔ پھر ہر حصے میں مختلف چھوٹے چھوٹے سب حصے موجود ہیں، اور ان کا اپنا ایک رول ہے، کردار ہے۔ جب وہ پڑھیں گے کورس کے دوران پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں تک MCQs تک کافی ہے بات۔ اچھا، 13 فور برین کنسسٹ آف سیریبرم، تھیلمس اینڈ ڈیش۔ یاد رکھ لیں، فور برین میں 3 سب حصے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سیریبرم، آر والا، دوسرے کو ہم کہتے ہیں تھیلمس، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھیلمس۔ تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے ہائپو تھیلمس۔ اگر MCQs میں آیا ہوا ہے کہ سیریبرم تھیلمس تو ہائپو تھیلمس لکھیں گے۔ اگر MCQs میں آیا ہوا ہے ہائپو تھیلمس، تھیلمس اور تھرڈ پورشن تو سیریبرم لکھیں گے۔ اگر کہتے ہیں کہ فور برین کتنے حصوں پہ تقسیم ہے تو آپ کہیں گے 3، سیریبرم، تھیلمس اور ہائپو تھیلمس، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کا MCQs بن سکتا ہے۔ 14 لارجسٹ پارٹ آف دا برین از سیریبرم۔ اگر یہاں پہ میں کہوں کہ لارجسٹ پارٹ آف دا فور برین کا سب سے بڑا حصہ کون ہے؟ وہ سیریبرم ہے۔ اگر برین کا میں کہوں یہ سیریبرم ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا سیریبرم ہے، تو یہ لارجسٹ پارٹ آف دا برین ہے، اور یہ فور برین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مڈ اور ہائنڈ برین کے حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لارجسٹ پارٹ آف دا برین کیا ہے؟ سیریبرم۔ جتنے بھی میموری ہے، یاداشت ہے، انٹیلیجنس ہے، IQ لیول ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے، یہ سارے فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ سیریبرم کرتا ہے۔ تو لارجسٹ پارٹ آف دا برین یا فور برین دیٹ از سیریبرم۔ 15 the part of brain divided into right and left hemisphere is the part of brain divided into right and left hemisphere is دماغ کا وہ حصہ جو دائیں اور بائیں حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیریبرم۔ اخروٹ کو اگر آپ توڑ لیں، اخروٹ وہ جو اس کا سیڈ نکل آ جائے، فروٹ نکل آ جائے، تو اس طرح کی ایک سٹرکچر آپ کو نظر آئے گی اخروٹ میں۔ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ درمیان میں ایک لائن سا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح۔ تو یہ اخروٹ کا جو فروٹ ہے بالکل وہ سیریبرم کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ حصہ درمیان میں اس طرح کاٹا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔
اللہ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ. تو سیریبرم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اچھا 16 دا پارٹ آف برین رسپانسبل فار میموری، یاداشت، انٹیلیجنس، قابلیت، لرننگ، کسی چیز کو لرن کرنا، ریزننگ، بحث کرنا، میں نے کہہ دیا آئی کیو لیول، یا موسٹلی سینسیشن، احساسات، یہ سارا کچھ کنٹرولڈ ہے سیریبرم. تو سیریبرم کے یہ افعال ہیں، یہ فنکشنز ہیں، ڈیسیژن کرنا، فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کر، یہ سارے فنکشنز کس کے ہیں؟ یہ سیریبرم کے ہیں. ٹھیک ہے. 17 دا پارٹ انوالو ان پروسیسنگ آف پرسیپشن از، وہ حصہ جو پرسیپشن میں شامل ہو، انوالو ہو، وہ ہے تھیلمس. پرسیپشن حاصل کرنا، پرسیو کرنا، ریسیو کرنا، یعنی نروس، اور اس میں جو چیزیں ریسیو ہوتی ہیں برین کو، تو اس میں کون انوالو ہیں؟ تھیلمس پارٹ انوالو ہے. باڈی ٹمپریچر، درجہ حرارت، باڈی ٹمپریچر، درجہ حرارت، سوری باڈی کی جو ٹمپریچر ہیں، یعنی باڈی گرم ہے یا باڈی ٹھنڈا ہے، تو باڈی یعنی ہیومن بینگ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی نیچرل گرمائش ہیں، باڈی ٹمپریچر ہیں. تو یہ باڈی ٹمپریچر کو برقرار رکھنا، ایپیٹائٹ، بھوک، واٹر بیلنس، پانی کا جو بیلنس ہے، از کنٹرول بائی، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہائپوتھیلمس. اور آپ کو پتہ ہے ہائپوتھیلمس از آلسو اے پارٹ آف سیریبرم. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس 18 والنٹری ایکشنز آر کنٹرول بائی. والنٹری ایکشنز وہ افعال جو انسان بے ہوشی میں نہیں کرتا، یعنی ہوش و حواس میں جو افعال ہوتے ہیں باڈی، یعنی میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو سکھا رہا ہوں، یہاں پہ لکھائی کر رہا ہوں، کرکٹ کھیل رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، کوئی ڈیسیژن کر رہا ہوں، تو یہ جتنے بھی افعال ہیں جو انسان نارمل ڈیلی لائف میں جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں والنٹری ایکشنز. جو انسان کے اختیار میں ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں والنٹری ایکشنز. اب جو افعال اختیار میں نہیں ہوتے، ڈائجیشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلڈ سرکولیشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ان کو ہم پھر کہتے ہیں انوالنٹری ایکشنز. تو والنٹری ایکشنز یہ کنٹرول کرتے ہیں سیریبیلم اس کو ہم کہتے ہیں سیریبیلم. والنٹری ایکشنز آر کنٹرول بائی سیریبیلم. اس کے ساتھ 19. اچھا انوالنٹری ایکشنز آر کنٹرول بائی، میں نے کہہ دیا وہ افعال جو ہمارے اختیار میں نہ ہو وہ کنٹرول ہوتا ہے میڈولا اوبلانگیٹا کے ذریعے. یعنی برین میں ایک حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈولا اوبلانگیٹا. اب میڈولا اوبلانگیٹا کی وجہ سے انوالنٹری ایکشنز کنٹرول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 20 ریفلیکس ایکشنز آر کنٹرول بائی اسپائنل کارڈ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ریفلیکس ایکشن کیا ہے؟ اچانک آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کی آنکھ میں کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل ہو یا کوئی اور چیز ہو آپ کی آنکھ میں چلا جائے تو آپ کی آنکھ آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گی. یہ آٹومیٹک بند ہونا آنکھ کا، اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن. آپ راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پہ آپ کے جو شوز ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیز چپتا ہے یا پاؤں کو آپ کو پین جب ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی جو پاؤں ہے وہ آٹومیٹک کنٹریکٹ ہوگی. اب اس آٹومیٹک کنٹریکشن کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشنز. ٹھیک ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز کے ساتھ جب لگ جاتا ہے تو آپ کا ہاتھ خود بخود اس طرح اٹریکٹ ہوتا ہے، اس طرح کنٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشنز. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اس لیے ریفلیکس ایکشنز وہ آٹومیٹک ایکشنز ہوتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، انوالنٹری ایکشنز ہوتے ہیں لیکن آٹومیٹک اور کوئک ہوتے ہیں، بالکل کوئک رسپانس. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں جب آپ مثال کے طور پر کہیں پہ جا رہے ہیں اور کتا آپ کے پیچھے آ جائے یا آپ کسی کتے کو دیکھیں تو آپ کی مائنڈ میں جو بھی آتا ہے تو وہ کوئک ایکشن ہوتا ہے. تو اس کوئک ایکشن کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشنز. اب یہ کس کی کنٹرول میں ہے؟ یہ اسپائنل کارڈ کی کنٹرول میں ہے. ریڑھ کی ہڈی جس کو ہم کہتے ہیں بیک بون، اس کے اندر جو نیورونز ہیں، جو فلوئڈ ہیں، اس کو ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں. یہ جو بیک بون کے باہر تقریباً یہ 33 ورٹیبرے ہیں. کتنے؟ 33 ورٹیبرے ہیں اس طرح.
یہ تو پروٹیکشن کے لیے ہیں اور اس یہ موومنٹ کے لیے ہے. جب ہم جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، چلتے پھرتے چھلانگ لگاتے ہیں، تو یہ ورٹیبرے ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں. اچھا، اب اس کے اندر جو اصل چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسپائنل کارڈ، جس میں نیورانز ہیں اور فلوئڈ لائک اسٹرکچر ہیں، وہی اسپائنل کارڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اسپائنل کارڈ کا بھی ہمارے پاس بہت امپورٹنس ہے ہماری باڈی میں. ساتھ ساتھ اس کے ایم سی کیوز اور بھی ہیں. یہ چیپٹر تھوڑا سا لینتھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہیں، تو 10 ایم سی کیوز جو باقی رہتے ہیں اس کے، وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں تک کافی ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.